محمد وعلى محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام مثلی لا یبایع مثلا. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر. مل کے پنجتن کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے. بلند آواز سے جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے. یہ ذکر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے. مالک ذکر کے صدقے میں اب جو دعائیں حاجات لے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. خمسہ مجالس میں جو اس کے بانیان ہے انجمن قمر بنی ہاشم اور بالاخص مالک اشتر صابری صاحب، ساجد رضا نیر صاحب، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے آنے والی نسلوں میں اس صراط مستقیم اور مشن سید الشہداء کو جاری و ساری فرمائے. مالک ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. ہم سب کو مشن سید الشہداء پہ کاربند فرمائے. جہاں پر بھی عشر محرم الحرام میں صف عزائے مولا حسین بچھائی جائے، مولا ہر عزادار کی محافظت فرمائے. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، محبان اہل بیت علیہم السلام، خمسہ مجالس استقبال محرم کے حوالے سے اس امام بارگاہ قمر بنی ہاشم میں آج آخری مجلس عزا ہے اور ہر عزادار حسین کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے محرم الحرام کا انتظار کرتا ہے. اور در حقیقت یہ 1445 ہجری کا محرم کا چاند طلوع ہوگا اور یہ جو مجلس حسین کروائی جاتی ہے یہ اس واقعہ کربلا کی یاد میں کروائی جاتی ہے جو آج سے 1384 سال پہلے ہوا تھا. توجہ کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے
1384 سال پہلے یعنی محرم 61 ہجری میں سرزمین کربلا پر ایک معرکہ ہوا۔ ایک طرف حسین تھے، دوسری طرف یزید تھا، بلکہ اگر جملے تبدیل کر دوں، ایک طرف حسینیت تھی، دوسری طرف یزیدیت تھی۔ اس واقعہ کربلا کی یاد میں ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں صف ادائے حسین بچھائی جاتی ہے۔ یعنی محرم 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، اور یہ جو چاند طلوع ہوگا 1445 ہجری کے محرم کا چاند طلوع ہوگا، واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1384 سال گزر چکے ہیں۔ پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ محرم 61 ہجری میں معرکہ کربلا ہوا، یہ 1445 ہجری محرم کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1384 سال ہو چکے ہیں، مگر مجھے عزت حسین کی قسم 1384 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا۔ جسے جملہ سمجھ آیا ہے کہ 1384 سالوں میں یزید بار بار آتا رہا، حسین صرف ایک بار آیا۔ آپ کا مذہب، مسلک، فکر، نظریہ کوئی بھی ہو، آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یزید بار بار آتا رہا اور حسین ایک بار کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہیں، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا۔ قبلہ اگر ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ میں اور جملے تبدیل کر دیتا ہوں تاکہ جو شریک عبادت نہیں ہو سکا بول کر، میں نے کہا کہ اگر ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ قبلہ ماں جنت کی سردار ہو تو بیٹے جنت کے سردار ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ توجہ ہے نا بیٹا؟ توجہ میری طرف رکھو، صلوات پڑھیے مولا حسین کے ساتھ۔ ادھر۔ اور یہ جو ہم حسین حسین کرتے ہیں، ابھی محرم کا چاند طلوع ہوگا، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر بستی میں حسین حسین کی صدائیں آئیں گی۔ یہ جو ہم ذکر حسین کرتے ہیں، یہ ہم صرف رسم سمجھ کے نہیں کرتے، سنت رسول سمجھ کے کرتے ہیں۔ جو بھی میری آواز سن رہا ہے، جہاں تک بھی پیغام جاتا ہے کہ یہ جو ہم گلیوں چوراہوں پہ حسین حسین کرتے ہیں، یہ کوئی ہماری رسم نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور اس دعوے کی دلیل دے رہا ہوں۔ یہ شیعہ سنی تمام علماء نے واقعہ لکھا۔ مدینہ شہر تھا، نبی نے اپنے شانوں پہ حسین کو بٹھایا ہوا، حسین کو شانوں پہ بٹھا کے نبی مدینے کی ایک گلی میں گئے۔ سامنے نبی کے صحابی تھے، نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ نبی نے حسین کو شانوں پہ اٹھایا ہوا، مدینے کے دوسری گلی میں گئے، پھر سامنے نبی کے کلمہ پڑھنے والے تھے، نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ نبی نے حسین کو شانوں پہ اٹھایا ہوا، مدینے کے مین چوک پہ آ کے سامنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی ایک گلی، کبھی دوسری گلی، کبھی تیسری گلی، کبھی مدینے کا چوک ہے، لوگو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، لوگو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یا رسول اللہ اگر حسین حسین کرنا ہے تو مسجد نبوی کی چار دیواری میں کیجئے۔ لوگ ہمیں بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حسین حسین چار دیواری میں کریں۔ یہ کیا ہے؟ ایک گلی دوسری گلی چوک میں حسین حسین، ہم یہی نبی سے کہتے ہیں
یا رسول اللہ اگر حسین حسین کرنا ہے آپ گلیوں چوراہوں پہ حسین حسین نہ کیجئے، مسجد نبوی میں حسین حسین کیجئے، در زہرا پہ جا کے حسین حسین کیجئے۔ عجب نہیں نبیوں کے سردار کہیں جو میں کہوں وہ سنت ہوتا ہے، جو میں کروں وہ سنت ہوتا ہے، جو میرے سامنے کیا جائے میں خاموش رہ کے تائید کروں وہ سنت ہوتا ہے۔ نبی فرمائیں گے میں مدینے کی گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کر کے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں، گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کرنا بدعت نہیں سنت رسول ہوتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ یا علی، نبی نے کہا میں اس لیے گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کر رہا ہوں کہ انہیں پتہ چل جائے گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کرنا بدعت نہیں سنت رسول ثقلین ہوتا ہے۔ اور جو میں نے جملہ مولا حسین کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ مولا حسین نے مدینے کے دربار میں کہا تھا یزید کے گورنر کے۔ جب یزید کا باپ مر گیا تو اس نے پہلا خط مدینے کے گورنر کو لکھا۔ اس نے کہا سارے مدینے والوں سے بیعت لو، اور اس نے کہا 3 لوگوں سے خاص طور پہ بیعت لینی ہے، ایک عبداللہ ابن زبیر، دوسرا عبداللہ ابن عمر، تیسرا حسین ابن علی۔ اور پھر لوگوں نے کہا گورنر کو عبداللہ ابن زبیر جو ہے اسے حکومت کا شوق ہے، اسے عہدوں کا لالچ ہے، اگر اسے کوئی عہدہ دو گے وہ بیعت کر لے گا۔ عبداللہ ابن عمر ڈراؤ گے دھمکاؤ گے بیعت کر لے گا۔ یزید کہتا ہے فضیلت دیکھو وہ نہیں ہوتی جو چاہنے والا پڑھے، الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ یزید کہتا ہے اما الحسین ابن علی فلن یبایع، کہ کچھ بھی ہو جائے علی کا بیٹا ہم جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ آپ نے ان مجالس میں بھی وہ دربار سنا ہے مگر مصائب میں، مگر آج آپ نے ایک ایک جملہ لوح دل پہ نقش کرنا ہے۔ مولا نے وہاں کہا کیا تھا؟ اب گورنر کے پاس یزید کا خط آیا، اس نے اپنا قاصد بھیجا جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ۔ اس وقت مولا حسین مسجد نبوی میں موجود تھے۔ مولا حسین کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھا تھا جس کا نام تھا کہ اس سے بھی خاص بیعت لینا۔ اب جیسے ہی اس نے کہا مولا حسین سے آپ کو گورنر بلا رہا ہے، مولا نے کہا اچھا تم جاؤ میں آتا ہوں۔ اتنے میں عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے ہمیں کیوں بلایا ہوگا؟ مولا نے کہا اس لیے کہ جو پہلے امیہ کا بادشاہ تھا وہ مر چکا ہے اور اس کا بیٹا یزید اقتدار میں آ گیا ہے، اب حسین سے سوال بیعت کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے پھر حسین کیا جواب دے گا؟ مولا نے کہا اگر میرا جواب سننا ہے تو گورنر کے دربار میں آ جانا۔ مولا نے کہا میں یہاں جواب دوں گا یا مجھ سے پہلے وہاں جواب پہنچا دے گا۔ اب مولا گھر آئے، مولا عباس کو اور بنی ہاشم والوں کو ساتھ لیا، مولا حسین گورنر کے دربار میں گئے۔ جیسے ہی مولا گورنر کے پاس گئے، گورنر نے خط پڑھ کے یزید کا سنایا۔ مولا حسین نے کہا لما العجلہ، تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ تم نے حسین کو رات کی تاریکی میں کیوں بلایا ہے کہ سارے مدینے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ مولا نے کہا سنو نصبح و تصبحون، مولا نے کہا ہم بھی صبح ہو لینے دیتے ہیں تم بھی صبح ہو لینے دو، ننظر و تنظرون، مولا نے کہا ہم بھی کل کا انتظار کرتے ہیں تم بھی کل کا انتظار کرو۔ مولا نے کہا حسین ابن علی اس بند گورنر کے دربار میں جواب نہیں دے گا۔ مولا نے کہا ہم بھی صبح ہو لینے دیتے ہیں تم بھی صبح ہو لینے دو، ہم بھی کل کا انتظار کرتے ہیں تم بھی کل کا انتظار کرو۔ مولا نے کہا کل دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں مدینے کی عوام میں حسین جواب دے گا۔ کہا حسین یہ نہیں جواب دے گا کہ حسین یزید کی بیعت کرے گا یا نہیں، پھر حسین کیا بیعت کا جواب دے گا؟ مولا نے کہا میں دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں مدینے کی عوام میں بتاؤں گا ایونا احق بالخلافت والبیع،
کل مدینے کی عوام فیصلہ کرے گی یزید کا خاندان بیعت لینے کا حقدار ہے یا بیعت دینے کا حقدار ہے۔ مولا نے یہ جملہ کہا، یہ مولا 26 رجب کو دربار میں گئے تھے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ 28 رجب کو مولا نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور شاید اسی دن مولا دربار گئے، نہیں، 2 دن پہلے 26 رجب مولا دربار میں ہے۔ اب جیسے مولا نے کہا نا مدینہ کی عوام فیصلہ کرے گی کہ یزید کا خاندان بیعت لینے کا حقدار ہے یا بیعت دینے کا حقدار ہے، جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا ادھر ہی گورنر کے ساتھ مروان کھڑا تھا۔ مروان نے گورنر کو کہا اقطع رأس الحسین، بس اب حسین کا سر تن سے جدا کر دو۔ اب شیعہ حیدر کرار میں مکتب اہل بیت کا ادنا سا خادم ہوں اور میں منبر پہ بیٹھا ہوں، جتنا دشمن حسین نے جملہ کہا کیا کہ حسین کا سر کاٹ دو، اب جتنا مولا حسین نے کہا اتنا ہی منبر سے ترجمہ کروں گا۔ جیسے ہی کہا نا کہ حسین کا سر کاٹ دو، مولا نے ایک جملے میں مروان کو اس کا نسب بتا دیا۔ مولا نے اس کے باپ کا نام نہیں لیا، مولا نے کہا اسکت یبن زرقہ، نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے تو خاموش ہو جا۔ ایک جملے میں مولا نے مروان کو اس کی اوقات بتا دی، اسکت یبن زرقہ، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے خاموش ہو جا، اتقتلنی ام کذبت، تجھ میں یہ جرت تو حسین کو قتل کرے گا؟ مولا نے کہا تیرا تعلق جھوٹوں کے خاندان سے ہے۔ اپنے بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جس نے مولا حسین کو دھمکی دی مروان نے کہ بس حسین کا سر کاٹ دو، یہ مروان کون ہے؟ جاؤ اپنے مرضی کے مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کی لکھی ہوئی تاریخ اسلام کی کتاب کھول لو، یہ مروان حکم کا بیٹا ہے۔ نبی نے حکم اور اس کے اس بیٹے مروان کو گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا تھا، تو مسلمانوں پتہ یہ چلا حسین کا گستاخ بھی وہ ہوتا ہے جو محمد کا گستاخ ہو، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ حسین کا گستاخ ہے۔ اب دربار میں اس نے دھمکی دی کہ بس حسین کا سر کاٹ دو۔ اب مولا نے مروان سے کہا کہ تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، جانتا ہے حسین کون ہے؟ کہ تو جانتا ہے حسین کون ہے؟ اب وہاں پر مولا حسین نے خود اپنا تعارف کروایا، سامنے یزید کا گورنر ہے، مروان ابن حکم ہے، یزیدی سپاہی ہے۔ مولا نے کہا سن ہم کون ہیں، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبت الرحمت والوحی بنا فتح اللہ وبنا یختم، اما یزید فاسق فاجر متجاہر بالفسق والفجور شارب الخمور لاعب بالقرد والقلاب مثلی لا یبایع مثلا۔ آپ مجھے مولا حسین کے ان جملوں میں داد نہ بھی دیں، میں آپ سے دل سے راضی ہوں، مگر اس صورت میں آپ نے مولا حسین کا ایک ایک جملہ ذہن میں محفوظ کرنا ہے، آپ کو سارا کربلا سمجھ آ جائے گی۔ مولا نے کہا جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام یہ کہہ دیتے ان اہل بیت النبی کہ ہم نبی کی اہل بیت ہیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ ان اہل بیت النبوہ، ہم نبی نہیں نبوت کی اہل بیت ہیں۔ کہ مسلمانوں اگر تم یہ عقیدہ بنا بھی لو کہ نبی کے دنیا سے جانے سے اہل بیت ختم ہو جاتے ہیں، سنو ہم نبی نہیں نبوت کی اہل بیت ہیں۔ جب تک محمد کی نبوت رہے گی اہل بیت رہیں گے۔ نبی کی نبوت قیامت تک رہے گی، ہم اہل بیت قیامت تک رہیں گے۔ دوسرا جملہ کوئی ذاکر عالم واعظ خطیب نہیں بول رہا، حجت خدا بول رہا ہے، حجت خدا کا بیٹا بول رہا ہے، 9 حجتوں کا باپ بول رہا ہے۔ دوسرا جملہ مولا حسین نے کہا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم رسالت کی کان ہیں۔ کیا مطلب؟ رسول میرے گھر سے بن کے نکلتے ہیں،
میرے گھر سے رسول بن کے نکلتے ہیں۔ پھر کہا سنو وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ، تم حسین کو قتل کی دھمکی دیتے ہو، جانتے ہو حسین کا گھر کون ہے؟ مختلف الملائکہ، میرا گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن بیدار ہو تو تھوڑا جملہ مشکل ہے، مگر عربی کا اگر لطف لیں، مولانا یہاں جو عربی کا جملہ استعمال کیا مختلف الملائکہ، اختلف یختلف سے بنا ہے، مختلف الملائکہ اسے نہیں کہتے جہاں ایک دفعہ فرشتہ آیا ہو، عربی میں مختلف الملائکہ اسے کہتے ہیں جہاں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہو۔ مولانا نے کہا میرا گھر وہ ہے جہاں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ وَمَحْبَةُ الرَّحْمَةِ وَالْوَحِي، مولانا نے کہا سنو ساری کائنات کی رحمتیں حسین کے گھر میں اترتی ہیں، پھر دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں۔ پھر امام نے کہا سنو بنا فتح اللہ وبنا یختم، اللہ نے کائنات کی ابتدا ہمارے محمد پہ کی تھی، کائنات کی انتہا ہمارے مہدی پہ کرے گا۔ اب مولا نے کہا تم یزید کی بیعت مجھ سے مانگتے ہو، جانتے ہو یزید کون ہے؟ کہا فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، کتوں بندروں سے کھیلتا ہے۔ مولا نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو حسین یزید کی بیعت کرے؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ انا الحسین ابن علی لا ابایع یزید، میں علی کا بیٹا حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں ہزاروں جانیں مولا حسین کے قدموں سے مس ہونے والی خاک پہ قربان کروں۔ مولا نے کہا حسین یزید کی بیعت کرے بڑے دور کی بات ہے، سنو مثلی لا یبایع مثلا، جو مجھ جیسا ہو وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مولا نے کیا کہا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب مولا نے کہا جاؤ مسلمانوں خود حسین جیسوں کو بھی پہچان لو، یزید جیسوں کو بھی پہچان لو۔ یہ جو مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کروں گا، مولا نے کہا یہ کربلا حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے، یہ حسینیت و یزیدیت کی جنگ ہے۔ آغا صاحب صلوات پڑھیے مولا حسین کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے کہا کہ مولا نے جو کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ مولا نے کیا بتایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس ایک جملے میں مولا حسین نے حسینیت کا عقیدہ بتایا۔ مولا نے کہا آج کا حسین میں ہوں، کل زین العابدین کی شکل میں حسین آئے گا، آج کا حسین میں ہوں، کل محمد باقر کی شکل میں حسین آئے گا، آج کا حسین میں ہوں، جعفر صادق کی شکل میں حسین آئے گا، موسیٰ کاظم کی شکل میں حسین آئے گا، علی رضا کی شکل میں حسین آئے گا، محمد تقی کی شکل میں حسین آئے گا، علی نقی کی شکل میں حسین آئے گا، حسن عسکری کی شکل میں حسین آئے گا، مہدی کی شکل میں حسین آئے گا۔ مولا نے کہا آج کا یزید وہ ہے، کل مروان کی شکل میں یزید آئے گا، حشام کی شکل میں یزید آئے گا، عبد الملک کی شکل میں یزید آئے گا، منصور کی شکل میں یزید آئے گا، ہارون کی شکل میں یزید آئے گا، مامون کی شکل میں یزید آئے گا، متوکل کی شکل میں یزید آئے گا، معتصم کی شکل میں یزید آئے گا۔ مولا نے کہا آج 26 رجب 60 ہجری یزید کے گورنر کے دربار میں کھڑا ہو کے حسین ابن علی یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہے جیسے آج کا حسین آج کے یزید کی بیعت نہیں کر رہا، ویسے ہر دور کا حسین ہر دور کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ مولا نے کہا ہر دور کا حسین ہر دور کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا، اور یہی وجہ ہے جاؤ اپنے مرضی کی تاریخ اسلام اٹھا لو،
اس یزید کے بعد کوئی یزید دکھاؤ اس نے کسی حسین سے بیعت کا سوال کیا۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں ہمارے عقیدے کے مطابق، جو کہ اس یزید کے بعد مولا موسیٰ کاظم کتنے سال جیل میں رہے؟ 14 سال، اور ان میں 9 سال مسلسل جیل میں رہے تھے، مگر اس یزید نے بھی امام سے بیعت کا سوال نہیں کیا تھا موسیٰ کاظم میری بیعت کرو۔ اسے پتا تھا کہ اس یزید نے جب حسین سے سوال بیعت کیا تو حسین نے جواب کیا دیا تھا، اور مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، کہ یہ 2 شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے، یہ 2 نظریوں کی جنگ ہے، یہ 2 افراد کی جنگ نہیں ہے، یہ 2 کرداروں کی جنگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مجلس میں یہ نہیں کہتے حسین زندہ باد، ہم کہتے ہیں حسین نہیں، صرف حسینیت زندہ باد ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے صرف یزید مرد آباد، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں صرف یزید نہیں، یزیدیت مرد آباد ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے ماں کی آغوش سے یہ نعرہ سنا ہی نہیں، ہم اپنے مجلسوں یہ میں نعرہ لگاتے ہی نہیں، جب بھی نعرہ لگایا ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے، مگر بچپن سے ماں نے یہی سکھایا ہے بیٹا صرف حسین نہیں، حسینیت زندہ باد ہوتی ہے، صرف یزید نہیں، یزیدیت مرد آباد ہوتی ہے۔ قبلہ جس کے دل میں حسینیت ہے سار اٹھائے اور فخر سے یہ نعرہ محرم میں لگایا کرو، ہم حسینیت زندہ باد کہہ کے اپنا عقیدہ بتاتے ہیں۔ ہماری نظر میں صرف حسین کے مقابلے میں آنے والا وہ یزید مرد آباد نہیں ہے، اس یزید سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک ہر وہ بندہ جو یزید کے نظریے پہ چلتا ہے، اور ہمارے نزدیک حسینیت صرف یزید کے مقابلے میں آنے والا وہ حسین زندہ باد نہیں ہے، بلکہ اس حسین سے لے کے آج تک، آج سے قیامت تک ہر وہ بندہ جو حسین کے نظریے پہ چلے زندہ باد ہوتا ہے، اور حسین کے مقابلے پہ آنے والے اس یزید سے لے کے آج کے یزید تک، آج سے قیامت تک ہر وہ بندہ جو یزید کے نظریے پہ چلے مرد آباد ہوتا ہے۔ اب قبلہ اس نعرے کا یہ مطلب ہے، اب اس نعرے کا جواب دیجئے گا، اس لیے نہیں کہ صرف ایک نعرہ ہے، صرف ایک شعار ہے، بلکہ نہیں لقلقہ لسانی یا زبان کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہی سمجھو کہ میں حسین کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، روح کی آواز ہونی چاہیے، مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، کہ جو حسین کے نظریے پہ چلے وہ زندہ باد ہوتا ہے، جو یزید کے نظریے پہ چلے وہ مرد آباد ہوتا ہے۔ اور قبلہ پھر ابھی محرم کا چاند طلوع ہوگا، جب ہم حسین حسین کریں گے تو لوگ کہیں گے تمہیں حسین سے محبت ہے تو ہمیں بھی حسین سے محبت ہے۔ اور یہاں مجھے نہیں پتا، لاہور میں نے دیکھے کچھ سالوں سے لوگوں نے پمفلٹ بنا کے لگانا شروع کر دیے کہ روز عاشور یا شب عاشور فلاں مسجد میں ختم قرآن ہوگا اور اس کا ثواب حسین ابن علی کو ہدیہ کریں گے، اور لوگوں کو کہتے ہیں اگر تمہیں حسین سے محبت ہے تو قرآن پڑھو، حسین کو قرآن کا ثواب ہدیہ کرو۔ قبلہ جو دشمن عزا یا دشمن حسین یہ کہتا ہے کہ حسین کو قرآن پڑھ کے ہدیہ کرو، اسے یہی نہیں پتا قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جس کے دل میں حسینیت ہے وہ سر اٹھائے، باقی ہر بندہ ہمارا مہمان ہے، وہ گھر جا کے سوچے۔ جو کہتا ہے کہ قرآن پڑھ اور اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کر، اسے یہی نہیں پتا قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم ختم قرآن کے منکر نہیں ہیں، ہمارا مر جائے ہم اس کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تمہارا مر جائے تم بھی اس کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکتا ہو۔ وہ حسین تیرے یا میرے قرآن کا محتاج نہیں، جس کا سر تن سے جدا تھا، نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہا تھا۔ وہ حسین تیرے یا میرے قرآن کا محتاج ہے، اس لیے کہ تجھے یہی نہیں پتا قاری قرآن اور ہوتا ہے، وارث قرآن اور ہوتا ہے۔
قاری قرآن محتاج ہوتا ہے. صلوات پڑھیے مولا حسین کی ذات. اور پھر کہہ دیا جاتا ہے، ابھی جب بچے جائیں گے نا محرم میں سکول کالج میں، تو کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو دو شہزادوں کی نعوذ باللہ جنگ ہے، ایک شہزادہ مارا گیا، نعوذ باللہ دوسرا شہزادہ جیت گیا. جس کا یہ عقیدہ ہو نعوذ باللہ کہ یزید بھی اس کے عقیدے کے مطابق اگر شہزادہ ہے اور حسین بھی شہزادہ ہے، تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. جس کا عقیدہ حسینیت پہ ساتھ دے وہ بول کے تائید کرے. قبلہ یہاں پہ آپ کا بولے جانے والا ایک ایک جملہ حسینیت کی تائید میں شمار ہوگا کہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. بنو امیہ کی نسل تیری. جو یہ کہتا ہے کہ حسین بھی شہزادہ ہے یزید بھی شہزادہ ہے، اسے کہتے ہیں لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. بنو امیہ کی نسل تیری، بنو امیہ کی نسل تیری، بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہ مشرقین میرا. بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر. تجھے دونوں شہزادے لگتے ہیں، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، ہمیں تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا. ہمیں تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا. اس لیے کہ حسین ابن علی حق کی سربلندی کا نام ہے. اور پھر ابھی محرم کا چاند طلوع ہوگا، کوشش کرنا جس قدر ہو سکے صف عزائے حسین بچھاؤ. حسین کے مجلس کے لیے بندے زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر اکیلا ایک گھر میں بندہ ہے وہ بھی حسین کی مجلس پڑھ سکتا ہے. اگر وہ اکیلا پڑھ رہا ہے پھر بھی اس کے گھر میں فرشتے اتریں گے، اس لیے کہ حسین کا ذکر مجمع کا محتاج نہیں. مگر اس حسین کے ذکر کا اثر کیا ہے؟ یہ جو ہم ہر جگہ ہر شہر ہر قریہ بستی میں مجلس حسین کرواتے ہیں، اس کا اثر کیا ہے؟ آپ آج سے 1384 سال پیچھے چلے جائیں، جب محرم 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو رہا تھا، اس وقت حالت کیا تھی؟ 99% لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. زیادہ سے زیادہ 1% نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. یعنی 99% تو اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے چکے تھے. صرف 1% جن کا سردار حسین ابن علی تھا، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. اب آپ آج کے زمانے میں 1444 ہجری میں آ جائیں، جب یزید تھا 99% نے بیعت کی، 1% نے بیعت نہیں کی، اور آج 99% یزید پہ لعنت کر رہے ہیں. پہلے جب زندہ تھا تو اس کی بیعت تھی 99%، اب 99% اس پہ لعنت کر رہے ہیں. قبلہ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ سارا صدقہ ہے ذکر حسین کا. یہ جو ہر گلی چوراہے پہ کہتے ہو نا حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد، یہ جو حسین حسین کی صدائیں لگاتے ہیں، یہ اس کا اثر ہے. اور وہ جو 1% ہے نا جن کے دل میں یزید کی محبت ہے، اس کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہوتی وہ پنڈادن خان کے مین چوک میں کھڑا ہو کے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے. ہاں، ہم نے اگرچہ 2 سال پہلے دیکھا تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کچھ یزیدی جمع ہوئے اور انہوں نے نعوذ باللہ دیکھا کہ کراچی کے ہر چوراہے پر یہ حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو انہوں نے نعوذ باللہ نعرہ لگایا کہ امیر یزید زندہ باد، امیر یزید زندہ باد. قبلہ ہر حسینی کو دکھ ہوا، مجھے بھی دکھ ہوا، اور ایک بات کی خوشی ہوئی، خوشی اس بات کے کہ اس نے یزید جیسوں کو امیر کہہ کے اپنے امیر المومنین کا معیار بتا دیا ہے کہ ان کے ہاں امیر المومنین کا معیار کیا ہے. اور ہم شیعان حیدر کرار کا تو یہ عقیدہ ہے کہ صرف علی امیر المومنین ہے. آواز بند کر دیے، کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا. مولا حسین کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھو.
قبلہ نکاح نہیں ٹوٹتا حسین کے ذکر سے. اچھا چلو جملہ کیا ہی دیتا ہوں یہاں پہ. کہا جاتا ہے کہ حسین کی اگر شبی دیکھی، حسین کا ذکر سنا، نکاح ٹوٹ جائے گا. جاؤ عالم یا مفتی سے پوچھو نکاح کب ٹوٹتا ہے. نکاح تب ٹوٹتا ہے جب بندہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. جو کہتا ہے نکاح ٹوٹ جائے اسے کہو پھر اس پہ مرتد کی سزا جاری کر. اور یہ حسین کے ذکر کا معجزہ دیکھیے. جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا حسین کی مجلس میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اب دیکھو کون سا ٹی وی چینل ہے صلوات پڑھیے مولا حسین کی ذات پہ. سبحان اللہ. چلیں اس پہ بھی جملہ کہہ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ شراب پئیں تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ کیوں نہیں کہتے گانا سنو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے. قبلہ وجہ یہ ہے کہ شراب پینے یا گانا سننے سے خون کی پہچان نہیں ہوتی، ذکر علی یا حسین سے بندے کے خون کی پہچان ہوتی ہے. اس سے خون کی پہچان ہوتی ہے. اچھا اگر ذکر حسین سنا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. اب تو زمانے نے ترقی کر لی. اب محرم میں کون سا ٹی وی چینل ہے جہاں پہ حسین کی مجلس نہیں آ رہی ہوتی؟ ہر بندے کے بیڈ روم میں ٹی وی چینل رکھا ہوا ہے. اگر وہ گھر میں بھی ہے تو وہاں پر بھی ذکر حسین کی ٹی وی سے آواز آ رہی ہے، تو کس کا نکاح سلامت رہتا ہے؟ یہ حسین کا ذکر ہے. حسین تمہیں غیرت دیتا ہے، حسین تمہیں حیا دیتا ہے، حسین تمہیں عزت سے جینا سکھاتا ہے. اور جب مولا حسین دربار سے واپس آئی نا 26 رجب کو، اگلے دن مدینے کے بازار میں مروان پھر مولا حسین کو ملا اور ایک جملہ کہا، حسین اگر تو یزید کی بیعت نہیں کرے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا. وہاں مولا حسین نے ایک جملہ کہا، مولا نے کہا سنو وعلی الاسلام السلام اذ قد بھلیت الامت براع مثل یزید. مولا نے کہا سنو ایسے اسلام کی بساط لپیٹ دو جس کا حاکم یزید جیسا ہو. اور پھر جب مولا کربلا میں آ گئے آخری جملہ سنو، کہا حسین کیوں قتل ہو رہے ہو؟ مولا نے کہا سنو ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. لوگ کہتے ہیں 100 سال جی لو تو کمال ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں لمبی زندگی جی لینا کمال ہوتا ہے، مگر حسین نے کہا 100 سال جی لینا کمال نہیں ہے، عزت سے جینا کمال ہوتا ہے. مولا نے کہا سنو دعوے دار باپ کے دعوے دار بیٹے نے حسین کو دو راہے پہ کھڑا کر دیا ہے، یا حسین ذلت سے زندہ رہے یا حسین موت کو قبول کرے. مولا نے کہا سنو ہیہات من الذلہ، حسین موت قبول کرتا ہے ذلت قبول نہیں کرتا. حسین نے عزت سے جینا سکھایا ہے. حسین اور کربلا عزتوں کا راستہ ہوتا ہے، حسین سعادتوں کا راستہ ہے کربلا. اور میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جب انسان محرم میں کالا لباس پہن لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ حسین کا سپاہی ہے. تم جس گلی محلے سے گزرو پتہ چلے یہ حسین کا سپاہی جا رہا ہے. اور قبلہ وہ حسین کا عزادار نہیں ہو سکتا جسے گلی میں کھڑا دیکھ کر شریف زادی اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہو. حسین غیرت سکھاتا ہے، حسین حیا دیتا ہے. اور جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا، وسائل الشیعہ میں یہ روایت ہے، ریان ابن شبیب 7ویں امام کے پاس آیا، دیکھا مولا نے سیاہ لباس پہنا ہوا، گریبان چاک ہے، ہستینیں الٹی ہوئی ہیں. مولا نے کہا ریان ابن شبیب محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، مگر مسلمانوں نے اسی مہینے میں محمد کی اولاد کو قتل کیا، محمد کی بیٹیوں کو اسیر بنا دیا. پھر مولا نے کہا ریان ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین، اگر تو کبھی رونا چاہے نا کسی بات پہ تو پھر حسین پر رویا کر.
پھر مولا نے کہا سن ریان ابن شبیب، اگر تو گریہ اتنا کرے کہ تیرے آنسو تیرے رخسار پہ بہہ رہے ہوں تو اللہ تیرے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر مولا نے کہا ریان ابن شبیب، اگر تو یہ چاہتا ہو نا کہ تجھے حسین کے ساتھ شہید ہونے والے اصحاب کا ثواب ملے تو جب بھی حسین کو یاد کرے تو ایک جملہ کہا کر یا لیتنی کنت معہم فوزا عظیما۔ پھر مولا نے کہا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ۔ یہ ذکر کا آداب ہوتا ہے، آپ آخر میں آئے ہیں، پیچھے بھی بیٹھ جاتے تو ہو جاتا۔ حسین کا ذکر ادب بھی سکھاتا ہے۔ بس ایک روایت سن لیجئے اور اللہ توفیق دے جو اس عبادت کو تماشا بناتے ہیں۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ۔ کہا ریان ابن شبیب، اس مہینے میں میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزادارو، اس جملے کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے بھی اصول ہیں اسلام میں۔ جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، مگر زہرا کا لال تو پیاسا ذبح ہو رہا تھا۔ جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے آلہ قتل تیز کیا جاتا ہے، مگر زہرا کے لال کو تو کن خنجر سے ذبح کیا گیا تھا۔ جانور کو بھی ذبح کرنے کا اصول ہے، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک جانور دوسرے جانور کو نہ دیکھ رہا ہو، مگر عزاداروں جب حسین ابن علی کو قتل کیا گیا تو بیٹی 7ویں قدم پہ کھڑی تھی، بہن 70 قدم پہ کھڑی تھی۔ اجرکم علی الزہرا۔ تو پھر کیا مطلب جو مولا نے کہا میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں مولا نے اس لیے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں جانور کو ذبح کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، 8-10 بندے مل کے ایک جانور کو پالتے تھے، خریدتے تھے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا تو اسے کیسے مارتے تھے کہ درمیان میں جانور کھڑا کر لیا جاتا تھا، وہ 8-10 بندے اس کے اطراف میں کھڑے ہو جاتے، کسی کے ہاتھ میں چھری ہوتی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتا، کسی کے ہاتھ میں نوکیلا پتھر ہوتا، جس کے پاس جو آلہ ہوتا وہ اس جانور پہ مارا جاتا۔ کہ یہی حالت زہرا کے لال کی کربلا میں تھی، تنہا رہ گیا زہرا کا لال، چاروں طرف یزیدی سپاہیوں نے گھیر لیا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھا وہ تلوار مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا۔ عزادارو اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لال، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ کربلا سے گرم ریت اٹھاتا، زہرا کے لال کے زخموں پہ پھینکتا۔ اجرکم علی الزہرا۔ ایک روایت اور سن لیجیے، حسین کا سب سے بڑا عزادار میرا چوتھا امام سید سجاد ہے۔ نہ اس امام سے بڑا کوئی عزادار ہے، نہ اس امام سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے۔ اتنا بڑا عزادار ہے کہ ہر عزاداری کے بعد سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، اور اتنا بڑا عبادت گزار ہے ہر عبادت کے بعد پھر اپنے بابا کی عزاداری شروع کر دیتا ہے۔ جب مولا شام سے واپس آئے نا، مولا کبھی خوشی کی محفل میں نہیں جاتے۔ مولا کا ایک شاگرد ہے ابن شہاب زہری، اس نے نیا گھر بنایا، مولا کو کہتا ہے مولا میرے گھر آؤ، مولا نہیں گئے۔ زہری نے شادی کی، مولا کو بلایا، مولا اس کے گھر نہیں گئے۔ زہری کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس نے امام کو بلایا، مولا اس کے گھر نہیں گئے۔ عزادارو زہری کا بیٹا جوان ہو گیا، اس نے مولا کو دعوت نامہ دینے کے لیے گھر گیا۔ مولا نے کہا زہری تو جانتا ہے جب سے میں شام سے آیا ہوں میں کبھی خوشی کی محفل میں نہیں جاتا۔ عزادارو زہری کہتا ہے مولا یہی تو موقع ہیں جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، مولا میں نے نیا گھر بنایا آپ نہیں آئے، مولا میری شادی ہوئی آپ نہیں آئے، میرا گھر بیٹا پیدا ہوا آپ نہیں آئے، مولا اب میرے بیٹے کی شادی ہے اب بھی نہیں آ رہے۔ عزادارو جملہ اپنے لوہے دل پہ نقش کرنا، زہری کہتا ہے مولا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی آپ کا چاہنے والا آپ کو اپنے گھر بلائے،
تو حسین کا بیٹا آ جائے گا۔ مولا نے کہا زہری بڑا آسان طریقہ ہے۔ کہا مولا بتائیے میں وہ کر لیتا ہوں۔ مولا نے کہا زہری اپنے گھر میرے بابا کی صف عزا بچھا لے۔ زہری اپنے گھر صف عزا بچھا لے۔ عزادارو زہری نے بیٹے کی شادی سے پہلے اپنے گھر میں صف عزا رکھی۔ عزادارو ادھر مجلس شروع ہوئی۔ زہری کہتا ہے میں گھر سے چلا کہ مولا کو گھر سے لے کے آتا ہوں۔ جیسے ہی زہری نکلا اس نے دیکھا چوتھے امام آگے سے آ رہے ہیں۔ زہری آگے بڑھ کے مولا کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا آپ خود کیوں آ رہے ہو؟ میں تو آپ کو لینے جا رہا تھا۔ مولا نے کہا زہری جہاں میرے بابا کی صف عزا بچھائی جاتی ہے وہاں سجاد کو بلانے کی ضرورت نہیں، سجاد خود چلا آتا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، کہا زہری وہاں مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، وہاں سجاد خود چلا آتا ہے۔ عزادارو روایت ہے کہ زہری نے مولا کو ممبر کے قریب بٹھایا۔ مولا آپ اس غم کے وارث ہیں۔ کہتے جیسے ہی مصائب خانے مصائب شروع کیے چوتھے امام ممبر کے پاس سے اٹھے، روتے روتے مولا وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں عزاداروں کے صف نعلین رکھے ہوئے تھے۔ علامہ علی نقی نقل نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مولا اٹھے اور مولا وہاں روتے ہوئے جا کے بیٹھ گئے جہاں عزاداروں کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ زہری برداشت نہیں کر سکا، زہری اٹھا روتا ہوا گیا، اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھ دیا۔ مولا ممبر کے پاس سے اٹھ کے وہاں آ کے بیٹھ گئے جہاں عزاداروں کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ مولا نے کہا زہری میں کیوں اٹھ کے آ گیا؟ جب وہ مصائب خواہ مصائب بچ رہا تھا میں نے دیکھا آسمان سے نور کی عماری اتر رہی ہے اور اس کے اندر سے میری دادی زہرا نکل کر وہاں بیٹھ رہی ہے جہاں عزاداروں نے جوتیاں اتاری ہے، اور دادی زہرا ہاتھ اٹھا کر ان رونے والوں کو دعا دے رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب